बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक में बात करने लगे हैं जी करंट अफेयर्स में बलूचिस्तान के इशू की, और देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो हुआ है ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर जाती है। यानी बलूचिस्तान डेडली अटैक्स, क्या आपने देखा कि इतवार और सोमवार को जो है वो क्या हुआ कि भाई बलूचिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ मकामात पे 6 मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो डेडली अटैक्स हुए, ठीक है। और उसके नतीजे के तौर पे कहा जा रहा है जी 100+ जो है वो इस टाइम तक शहादतें हो चुकी हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो बार बार हो रहा है, तो ये जो बार बार हो रहा है ये क्यों हो रहा है, यानी हम क्यों का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि भाई अब जो स्टेट है, जो रियासत है, या जो खुद को रियासत कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि अब रियासत जो है क्या रीथिंक करेगी अपनी पॉलिसीज को, कि टाइम टू रीथिंक स्टेट पॉलिसीज इन बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान के अंदर अब रियासत को टाइम आ चुका है कि अपनी पॉलिसीज को दोबारा से जो है वो रीथिंक करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी करे, यानी जो वो कर रही है उसी को आगे लेके जाए, ठीक है, या जो है वो रीथिंक करके दोबारा से कहे नहीं भाई ऐसा नहीं करना क्योंकि इससे मामला बेहतर नहीं हो रहे। तो इस टाइम पे स्टेट वर्सेस बलूचिस्तान ये मामला चल रहे हैं जी, कि हम ये देख रहे हैं कि क्या मामला बने हुए हैं और किस तरह से जो है वहां पे बार बार अटैक किए जा रहे हैं, और ये जो है ये अटैक बहुत ही ज्यादा डेडली है। तो इनको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने उठाई है। तो ये दूसरी BLA है, एक BLA जो थी वो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी थी, जिसने 1971 के अंदर जो है आपको पता है मुफ्ती बहानी भी से कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया जी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। और उस टाइम पे भी जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने रीथिंक नहीं किया, जबकि उन्हें बार बार मौका दिया गया। सो दोबारा से एक BLA जो है वो स्टेट के सामने खड़ी है, तो क्या स्टेट वीक है, या क्या स्टेट को जो है वो दोबारा से जो है अपनी पॉलिसी की तरफ, नई पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हुआ क्या है कि 6 जो है वो सीरीज ऑफ अटैक्स हुई है, 6 डेडली अटैक्स हुए बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। और ये कहां पे हुए, पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुए, इतवार और जो है वो मंडे को हुए, मंडे मॉर्निंग को हुए, यानी कि 26 और 27 अगस्त को जो है ये वाकयात हुए। तो यहाँ पे अगर ये मैप आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ये बलूचिस्तान है हमारे पास, और बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेला के मकाम पे, कल्लात के मकाम पे, कोतकोचा के मकाम पे, बोलान है, कलपुर है, और रशराम के मकाम पे है, ठीक है। मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पे जो है ये अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। और इन 6 यानी एक ही रात के अंदर और सुबह के अंदर, आप ये कह लें एक ही रात, ऐसे कह लें कि एक रात के अंदर जो है ये धमाके सारे हुए हैं, जो कि वेल डिजाइंड और स्ट्रेटेजिक जो है ये सारे के सारे जो है वो ये यहाँ पे जो है वो अटैक हुए हैं सारे के सारे, यानी अच्छा ऐसे नहीं हो गए बल्कि बाकायदा प्लान करके हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, अब मैसेज इन द टाइमिंग, कि ये जो धमाके हुए हैं ये कब हुए, क्यों हुए, ये अचानक से अभी ही क्यों हुए, 6 मुख्तलिफ मौक़ात पे क्यों हो गए। हालांकि वहां पे धमाके तो होते रहते हैं, ये वहां की रूटीन है कि धमाके होते हैं वहां पे, कभी जो है वो फोर्सेस के ऊपर हो रहे हैं, कभी जो है किसके ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो ही रहे हैं वहां पे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है जी कि ये 18वीं जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, किसकी, नवाब अकबर भुगती की। तो नवाब अकबर भुगती की 18वीं जो डेथ एनिवर्सरी है, उस डेथ एनिवर्सरी के ऊपर बाकायदा प्लान करके स्ट्रेटेजिकली जो है पूरे बलूचिस्तान को जो है लहू लुहान किया गया, और पाकिस्तान को BLA की तरफ से या जो अलहदगी पसंद ग्रुप है वहां पे उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया कि भाई आपने जिसको गद्दार कह के मारा था वो हमारे लिए जो है हमारा हीरो है और हम उसका बदला ले रहे हैं, ठीक है। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझे आप। अब ये यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं कि ये क्या है जी, नवाब भुगती साहब हैं, ठीक है। अब ये जो नवाब अकबर भुगती हैं, ये बलूचिस्तान के जो है वो भुगती कबीले के नवाब थे, और 2006 के अंदर 26 अगस्त 2006 को जो है वो एक गार के अंदर ये मौजूद थे, और गार कोलैप्स हो गई, या गार के अंदर जो है वो इन्हें कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ठीक है। 2006 में किसने किया जी, मुशर्रफ साहब के टाइम पे वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन चला और शहीद किया गया। और इनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि भाई 2005 के अंदर जो है, यानी 1 साल पहले जो है अकबर भुगती साहब ने अलहदगी पसंदों को ज्वाइन कर लिया, वो सेपरेटिस्ट जो है जो कि पाकिस्तान से अलग रहना चाहते हैं या बलूचिस्तान को अलग जो है वो एक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो उनको इन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो भुगती साहब जो है वो वहां के गवर्नर भी रहे बलूचिस्तान के, ठीक है, और जो है वो वज़ीर दाखिला भी रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा बंदा जो कि गवर्नर रहे, ठीक है,
بلوچستان کا اور انٹیریئر منسٹر بھی رہے، تو سوال یہ ہے کہ ایسے کیا حالات ہو گئے کہ انہوں نے علیحدگی پسند کو جوائن کیا، اور اس کے بعد جو ہے پورا کہا گیا کہ بھئی ایک الزام ان کے اوپر لگا کہ یہ اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا جو ہے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں اسٹیٹ کے خلاف، تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہا گیا کہ بھئی یہ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک اپنی ریاست چلا رہے ہیں، تو ان کے خلاف آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا وہاں پہ یا مار دیا گیا، ٹھیک ہے. اب ان کے لیے بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہے ان کے لیے شہید ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے جو ہے ان کی کلنگ ہے، سمپل. تو اب کوسچن یہ ہے کہ اب اگر ہم دیکھیں کی ریزن کیا ہے، یہ جو بلوچستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو اگر ہم ایک جو ہے وہ نظر کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں آگے بڑھنے سے پہلے، تو دیکھیے اس کا سب سے مین جو ریزن ہے وہ کیا ہے، وہ ریزن ہے جی ڈسپیرٹیز بلوچستان کی جو اس ٹائم پہ استحصال پسندی ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کا آئل، ان کا کول، ان کا گولڈ، ان کے کاپر اور ان کی گیس جو پورے پاکستان کو یا پاکستان سے باہر جو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. وہ جب بھی یہ گیس یا یہ ٹرک وغیرہ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ ہمارے ریسورسز جا رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو سوال یہ ہے کہ ان کی ڈسپیرٹیز 78 ایئرس سے یہی ہیں کہ انہیں کچھ نہیں ملا لیکن ان کے پاس جو کچھ موجود ہے منرل ریسورسز ہیں اس سے پاکستان یا جو باقی علاقے ہیں وہ جو ہے وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، یا وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے نکل چکے اشرافیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میسج تھا وہ کیا تھا، وہ اکبر بھگتی کی ڈیتھ اینیورسری کے اوپر تھا کہ بھائی ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے، ہم یہ بھولے نہیں ہیں. اب یہ اٹیک جو تھا، یہ جو 6 حملے ہوئے بیسیکلی یہ کوارڈینیٹڈ ملیٹنٹ اٹیکس تھے. سب سے پہلے تو یہ بات امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. کوارڈینیٹڈ ملیٹنٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ پراپر پلاننگ کے تحت کہ بھائی ان ایریاز میں ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے اور ملٹیپل ایریاز کو ٹارگٹ کیا، جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے روڈز کا کنٹرول، انہوں نے کہا جی ہم نے ساری ہائی ویز کا کنٹرول سنبھال لیا، ٹھیک ہے. ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہائی وے ان سے واپس لی گئی ہیں یا نہیں لی گئی، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ریل کا برج انہوں نے اڑا دیا. اسی طرح سے جو وہاں سے را مٹیریل لے کے آ رہے تھے جو ٹرک وغیرہ، ان ٹرکوں کو وہاں پہ انہوں نے جلا دیا، ان کو آگ لگا دی. جو بسیں آ رہی تھی وہاں سے پنجاب آ رہی تھی، ان بسوں کو انہوں نے روکا، ٹھیک ہے، اور ان کو روک کے ان کے ڈرائیورز کو آئیڈینٹی دیکھ کے ان کے بھائی ہاں یہ پنجابی ہیں، ٹھیک ہے، ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق تھا، ان کو چن چن کے وہاں پہ جو ہے شہید کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک اٹیک نہیں ہوا، بہت سارے اٹیک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ٹائم کے اوپر ایک ہی رات کے اندر، اور 100 سے زیادہ لوگ جو ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے جی شہید ہو چکے ہیں، 105 سے زیادہ. تو یہ سیریز آف کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہے اور اس میں 70 سے زیادہ انڈیویجول جو ہیں اور ساتھ میں سیکیورٹی بھی اہلکار جو ہیں شہید ہوئے ہیں اس کے کے طور پہ. تو یہ بیسیکلی اٹیک ہوئے ہیں جی مختلف انداز کے اندر اور 6 مختلف جگہوں پہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت. تو اس کو نام دیا گیا جی یہ ایگزیکیوشن سٹائل کلنگ تھی. کیا تھی جی؟ ایگزیکیوشن سٹائل کلنگ تھی. باقاعدہ پلان کر کے جو ہے انہوں نے یہ پورا پراپر سلسلہ کیا، جس کے اندر ہوا کیا کہ سب سے پہلے 23 جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر سے، ٹرکوں کے اندر سے جو پنجابی آ رہے تھے، جو ٹرک بلوچستان سے آ رہے تھے پنجاب، ان کو روکا گیا اور ان کے جو ہے وہ آئیڈینٹی کارڈ دیکھے گئے کہ ہاں اچھا یہ پنجابی ہے، اس کو مارا گیا، پنجابی ہے، اس کو مارا گیا. تو ان ٹرکوں والوں کو مارا گیا حالانکہ وہ بے گناہ تھے لیکن وہ پنجابی تھے. سو الزام یہ ہے کہ بلوچستان کو پنجاب کہا گیا، ٹھیک ہے جی. پنجاب کی بیوروکریسی یا پنجاب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری جو ہے، کیونکہ وہ رول کرتی ہے پاکستان کے اوپر، تو یہی الزام اب دوبارہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ کوسچن الگ ہے، ٹھیک ہے. کوسچن یہ ہے کہ بھائی جو پنجاب ہے وہ ہم پہ رول کیوں کر رہا ہے، ہمارے ریسورسز وہ یا اس کی ایلیٹ کیوں کھا گئی ہے. یہی الزام تھا، آپ کو یاد ہوگا، بنگالیوں کا، ٹھیک ہے. جو بنگالی تھے وہ بھی یہ الزام لگاتے تھے کہ بھائی یہ جو پنجابی ہیں بیسیکلی پاکستان نہیں ہے، یہ پنجابستان ہے اور پنجابی ہمارا حق کھا گئے ہیں، ہماری پرسن کے جو ہے وہ سب کچھ کھا گئے. اب وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیچرل ریسورسز پنجابی کھا گئے ہیں، تو اس لیے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. گو کہ اسٹیٹ نے کیا کہا، آپ نے دیکھا سی ایم بلوچستان صاحب نے کہا نہیں بھائی یہ جو ہے وہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں پہ حملہ کیا، یہ بلوچیوں نے جو ہے وہ حملہ نہیں کیا پنجابیوں کے اوپر. گو کہ کوئی بھی نام دیا جائے لیکن میسج جو ہے وہ بہت کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا میسج ہے. تو یہ موسیٰ خیل کے علاقے کے اندر جی یہ ٹریولر جو آ رہے تھے یہاں پہ بلوچستان سے پنجاب آ رہے تھے، تو اس بارڈر کے اوپر جو ہے یہاں پہ ان کو پکڑا گیا اور جو ہے وہ 23 لوگوں کو یہاں پہ شہید کیا گیا. اس کے علاوہ کیا ہوا جی، بوم جو ہے وہ ریلوے لائن اڑائی گئی ہے ایک بوم سے، اور بولان کے اندر یہ ریلوے لائن انگریزوں کے زمانے کی تھی جس سے سندھ اور بلوچستان کی جو ٹریفک ہے، پنجاب کی جو ریلوے ٹریفک ہے اس کا تعلق کٹ گیا، ٹھیک ہے، اس کو اڑایا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے لیوی اسٹیشن کے اندر، مستوم کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 11 لوگوں کو جو ہے وہ کلات کے اندر گولیاں مار کے جو ہے وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایف سی کیمپ کے اوپر جو ہے بیلا کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ریڈ کیا گیا ہے اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے کنٹرول میں کافی ٹائم تک وہ رہا. اس کے بعد جو ہے اس کے نتیجے کے طور پہ یہاں سے سیکیورٹی اہلکار بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان کو بھی مارا، یہاں پہ بھی شہید ہوئے.
तो ये हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अटैक हुए। मेजर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि भाई ये जो BLA है उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहती है कि भाई बलूचिस्तान को आज़ाद करो, तो आज़ाद बलूचिस्तान का जो ग्रुप है, आप सादे अल्फाज में ये समझ लें, वो ग्रुप ये कह रहा है कि ये हमने किया, हम इसके जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं या पंजाबियों से नफरत करते हैं, जो भी कह लें। तो ब्रूटल किलिंग है ये, ठीक है, पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो हमने देखा हुई। अब इसके नतीजे के तौर पे 11 लोगों को जो है वो दहशतगर्दों को भी जो है वो मारा गया है, 11 दहशतगर्दों को, और साथ में सिक्योरिटी एहलकार भी जो है वो शहीद हुए हैं। ये पूरा जो सिलसिला लगा रहा पूरी रात जो है, और काफी ज्यादा जो है वो हैवी फायरिंग का तबादला हुआ है, जिससे अंदाजा हुआ है कि वो कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड थे और बाकायदा प्लान के तहत उन्होंने ये सारे के सारे अटैक किए और किस तरह से जो है वो अटैक हुए। अच्छा, रिस्पांस एंड कैजुअलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पांस में जो है वो 21 दहशतगर्द मारे गए हैं जी, हुकूमत ये कह रही है, और साथ में जो है 10 सोल्जर्स जो है वो भी शहीद हो गए हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है या ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि भाई हम हार नहीं मानेंगे और हम बलूचिस्तान के अमन और अमान के हालात को बेहतर करेंगे। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं जी इंटेंसिफिकेशन ऑफ बलोच मिलिटेंसी के, अब ये मामलात कहाँ बढ़ रहे हैं। अब जरा आपने बात को समझना है, हम ये देख रहे हैं कि जो हालात हैं वो हर अगले साल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा लास्ट जुलाई 2023 के अंदर भी जो है वो आर्मी कैंप के ऊपर अटैक किया गया था और काफी टाइम जो है वहां पे उसको खाली करवाने में लगा और काफी ज्यादा वहां पे जो है वो डेथ्स हुई थी, ठीक है, शहादतें हुई थी। तो बेसिकली ये जो मामलात हैं बलूचिस्तान के, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और खराब होते जा रहे हैं। तो हर अगले साल हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात मजीद खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2 डिकेड्स पहले, आप ये कह लें 20 साल तकरीबन पहले ये स्टार्ट हुआ था। 2000 में BLA की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। तो 2000 के बाद से हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हालात खराब हो गए हैं। तो ये जो बलोच मिलिटेंट्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गए, और खास करके अगर हम रेफरेंस देते हैं 2021 का, कि जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ, तो हमने देखा था कि भाई एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बताया गया था कि जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ तो यहाँ पे धमाके बढ़ गए हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। उसका रीजन ये है कि अब इनको जो है वो ग्राउंड्स मिल गए हैं बलूचिस्तान के अंदर अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने सेफ हेवंस के लिए, तो ये वहां से ऑपरेट कर रहे हैं जो BLA वाले हैं। इस वजह से यहाँ पे TTP और BLA, अब हालांकि एक साइड पे एक इस्लामिक ग्रुप है और दूसरी साइड पे अलहदगी पसंद नेशनलिस्ट हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका दुश्मन सेम है पाकिस्तान, इसलिए इकट्ठे हो गए हैं, ये कहा गया था। ये रिपोर्ट 2022 के एंड में आई थी और ये कहा जा रहा है कि भाई उसके बाद से यानी 2021 के बाद से तालिबान की गवर्नमेंट के बाद से ये मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और स्ट्रेटेजिक जो अटैक हैं वो स्टेट के खिलाफ या रियासत के खिलाफ जो हमले हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और एक्सटर्नल लिंक्स देखते हैं तो ये कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कहा गया, खास करके क्योंकि देखिए ये 18वीं जो है वो एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी अकबर भुगती साहब की। तो अकबर भुगती साहब के ऊपर भी ये इल्जाम लगा, या बाकी जितने भी लहदगी पसंद हैं आपको पता है कि इल्जाम लगता है कि 2006 में उनकी किलिंग हुई, तो वहां से ये सिलसिला बहुत तेज हो गया। 2000 के अंदर आप ये कह ले कि BLA जो है उसकी बुनियाद रखी गई। 2005 के अंदर अकबर भुगती ने इसे ज्वाइन किया। 2006 में जब उन्हें सरेंडर करने का कहा गया उन्होंने नहीं किया और उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ, और उन्हें वहां पे जो है वो क्या कर दिया जी, उन्हें वहां पे कत्ल कर दिया। तो तब से हम ये देख रहे हैं कि हालात काफी ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर खराब हुए आहिस्ता आहिस्ता। अब ये तो हिस्टोरिकली हम ये देख रहे हैं फैक्टर्स हैं, उसके साथ साथ हमने हमेशा से ये इल्जाम लगाया कि भाई इसके अंदर जो है वो बैरूनी हाथ भी मुलव्विस है। हमने कहा इंडिया इसके अंदर मुलव्विस है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा जैसे कुलभूषण यादव हमने पकड़ा था तो वो रॉ का एजेंट था बेसिकली, लेकिन वो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा था ईरान से, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज, तो नेबरिंग कंट्रीज में हमारा जो बलूचिस्तान है उसके साथ ईरान का बलूचिस्तान है, तो बेसिकली ईरान का हम नाम लेना चाह रहे हैं कि भाई ईरान और इंडिया जो है वो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में इनको जो ग्राउंड मिला हुआ है वो मिला हुआ है अफगानिस्तान से, ठीक है। तो इसका मतलब 3 कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, हमारे तीनों ही हमसाया हमारे खिलाफ जंग में हैं। सो पाकिस्तान इस टाइम पे हालत जंग में आप ये कह सकते हैं, चाहे हमारी अपनी जो है वो गलतियां हैं। तो अफगानिस्तान हमारे खिलाफ इस टाइम पे हालत जंग में है, ईरान जो है वहां पे अलहदगी पसंद सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया जो है वो इनको फंडिंग कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम ये कह रहे हैं, हमारा ये इल्जाम है, ठीक है, जिसको कुलभूषण यादव की शक्ल में हमने प्रूफ भी किया कि भाई ये देखें कि ये इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई हालात जो है वो खराब ही हुए हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, टारगेट्स ऑफ मिलिटेंट्स के, मिलिटेंट्स टारगेट किसको करते हैं, तो इनका जो नंबर 1 टारगेट है वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हैं, ठीक है जी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करना है। दूसरा जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं,
ظاہری بات ہے وہ علحدگی پسند سیپریٹسٹ ہیں، تو جو پرو پاکستان ایلیمنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جو انویسٹمنٹس یہاں پہ ہوئی ہیں فورن انویسٹمنٹس ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے اس ٹائم پہ $60 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے سی پیک کی وہ اس ٹائم پہ خطرے میں ہے. تو خیر چائنا کی کیا خطرے میں ہے، ہمارا اپنی اکانومی اس ٹائم پہ کولیپس پہ ہے اگر ہم یہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. سو بیسیکلی انہوں نے چائنیز ورکرز کو وہاں پہ اٹیک کیا سی پیک میں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی سی پیک یہاں پہ بنے اور پاکستان جو ہے وہ اس کے تھرو آگے بڑھے، ٹھیک ہے. تو سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کیا، ساتھ میں پبلک انفراسٹرکچر کو، چائنیز انٹرسٹ کو، اور ساتھ میں جو پنجابی ورکرز ہیں یا پنجابیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے بڑے جو ہے وہ ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو. اب کوشچن یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تو بڑھ رہے ہیں، نیڈ فار کمپریہنسو اپروچ، کہ اب پاکستان کو جو ہے کس کی ضرورت ہے جی، ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہے کہ پاکستان، یا آپ یہ کہہ لیں اسٹیٹ جو ہے، یہاں پہ اسٹیٹ کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ کو اس ٹائم پہ ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کیسے آگے بڑھے گی. کیونکہ دیکھیے ابھی تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ پالیسیز کیا رہی ہیں کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ کم ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ زیادہ کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہے ان 78 ایئرز کے دوران بلوچستان کا، ٹھیک ہے. تو سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہے، پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں. سو یا تو سیکیورٹی فورسز جو ہے ان کو پاور کو مزید بڑھایا جائے، ٹھیک ہے، اور مزید پاور کو بڑھا کے ان کو کہا جائے بھی آپ وہاں پہ جو آپریشن کر رہے ہیں یا جو آپ کی انسٹالمنٹس ہیں جو بھی ہے آپ اس کو مزید بڑھائیں، یا پھر آپ پہلے سے بہت زور لگا چکے ہیں تو اب جو ہے وہ چیزیں سویلین ایڈمنسٹریشن کو ہینڈل کرنے دیں، بات چیت کے تھرو ہوں. تو دو ڈیفرنٹ اپروچز ہو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو یہ جو کائنیٹک ملٹری رسپانسز ہیں، اب یہ جو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب وہ پہلے تو صرف باتیں کی جاتی تھی نا، ٹھیک ہے، کہ ہم اگینسٹ ہے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ پریکٹیکلی جو ہے چیزیں آتی جا رہی ہیں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، سوشو اکنامک ڈسپیرٹیز پیدا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہاں پہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ جو لوکل کی سپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ختم کرنا. اور وہ سپورٹ تب ختم ہوگی جب ظاہری بات ہے ہم لوکلز کو کچھ دیں گے. انگیجنگ ود بلوچ وائسز. اب کوشچن کیا ہے کہ کیا کیا جائے جی، اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے. تو اسٹیٹ کو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، ان کے پرابلمس کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے وہاں پہ جو ہے پچھلے 2 سال کے اندر موومنٹس بلڈ ہوئی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ کوئی پرابلم سالو نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اسٹیٹ کو اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکیں. اور ڈائیلاگ کے تھرو اور کوپریشن کے تھرو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آگے بڑھا جائے گا، اس کے سوا ہمیں سولوشن نظر نہیں آتا. اب جیسے ہم نے کہا کہ میسج کی جو ٹائمنگ تھی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، جو یہ بتا رہی ہے کہ بھئی پاکستان کی جو انویسٹمنٹ ہے $60 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے چائنا کی، سی پیک کی، پاکستان چائنا کی، تو وہ اس ٹائم پہ خطرے میں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ وائی بلوچستان از بلیڈنگ، کہ بلوچستان کیوں بلیڈ کر رہا ہے، تو اس میں جو نیشنلسٹ ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. نیشنلسٹ اس ٹائم پہ اپوز کر رہے ہیں جی پاکستان کی پالیسیز کو. وہاں پہ جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو گولڈ ہے، یہ جو منرلز ہیں اور یہ جو کول ہے، یعنی ہمارے جو ریسورسز ہیں پاکستان ان کو بیچ کے کھا گیا جبکہ ہمیں کچھ نہیں دیا. یا اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وہ ہمارے ریسورسز کو استعمال کر رہی ہے اپنے فائدے کے لیے یا ہمارے خلاف، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو بیسیکلی ایکسپلائٹیشن جو ہے یہ ان کا ایک مین سلوگن ہے کہ ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. سمجھ گیا نا. تو یہ جو ان کا ایک امیج ہے وہاں پہ بھائی اسٹیٹ کا کہ بھائی اسٹیٹ تو ہمیں صرف ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اس لیے جو ہے بلوچستان بلیڈ کر رہا ہے 78 ایئرز سے کہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے. تو یہ جو حقوق ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق کے بلوچستان تو یہ اور وہ، جیسے یہ مہرنگ بلوچ ہیں اب یہ دوبارہ سے اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. گو کہ اسٹیٹ کا ان کے خلاف بھی 2 رسپانسز آپ نے دیکھے کہ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ جنوری کے اندر پاکستان میں اسلام آباد آئیں لانگ مارچ لے کے، ٹھیک ہے. اور اب وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے، پہلے سلسلہ تھا مردوں کے اندر کیونکہ وہ سوسائٹی مردوں کی سوسائٹی ہے بلوچستان کی، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا شفٹ ہوا کہ اب خواتین بھی جو ہے، اس کا مطلب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ باہر نکل آئی ہیں. تو یا تو ہم بات چیت نہیں کر پا رہے، یا ہم اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے، یا وہ نہیں سمجھ پا رہے. تو اب جیسے مہرنگ بلوچ جیسے اگر ینگ لوگ اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ینگسٹرز جو ہیں وہ خود کو اسٹیٹ سے علیحدہ سمجھ رہے ہیں. تو اسٹیٹ کو ان ینگسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی. اب آپ دیکھیں جیسے ہم نے دیکھا کہ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے خلاف پورا جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا، اس کو مارا گیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے گوادر کے اندر دھرنا دیا 10 دن کا، وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہوا. اسلام آباد کے اندر جب آئیں تو یہاں کہا گیا کہ بھائی ان کو بیرونی سپورٹ حاصل ہے.
تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر انہیں بیرونی سپورٹ حاصل ہے، پوائنٹ نمبر 1، تو کیا ہم انہیں ویسے ہی چھوڑ دیں؟ ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ ان کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے اور اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انوالو ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ بلڈ سوک ٹرین جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا جو بیلٹ ہے، ٹھیک ہے جی، خاص کر کے افغانستان کے ساتھ جو ہے اور خیبر پختونخوا کا ہے، یہاں پہ 2021 کے بعد سے سلسلے بڑھ چکے ہیں۔ سو اگر بیرونی ہاتھ بھی ہے تو ریاست کو اب یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بات کرے، ٹھیک ہے جی، دو ٹوک بات، ایران کے ساتھ کرے، سیکیورٹی معاہدے تو ہو رہے ہیں، ایران ایون یہاں پہ ٹاکس بھی ہو رہی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا پاکستان ایران کے بیچ میں۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف 2023 کے اندر 650 اٹیکس ہوئے ہیں، 650 اٹیک صرف 2023 کے اندر ہوئے، اور یہ کس کی رپورٹ ہے جی؟ یہ پاکستان جو انسٹیٹیوٹ آف کونسل اور سیکورٹی اسٹڈیز ہے اس کی رپورٹ ہے کہ 23% جو ہے وہ اٹیک بڑھے ہیں اور 286 ڈیتھس ہوئی ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ ان کنٹریز سے، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہمیں جو ہے ان سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ بھئی کیسے جو ہے ان معاملات کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ سیکورٹی ہماری میوچل ہے، ظاہری بات ہے اگر ہماری سیکورٹی خراب ہے تو ان کی بھی خراب ہے۔ تو اب یہاں پہ پرابلمز کیا آ رہے ہیں؟ پرابلم نمبر 1 یہ آ رہا ہے کہ پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، اسٹیٹ کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا پڑے گا یا انہی پالیسیز کے اندر تیزی لانی پڑے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہے، جو وجہ ہے اصل میں، اس کو جاننا پڑے گا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ ہے جی وہ یہ کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ اس کے اوپر ظاہری بات ہے ملٹری تو بات کر نہیں سکتی، سویلینز ہی بات کریں گے تو سویلینز کو آگے آنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ اس ٹائم پہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، سیف ہیونز دے رہے ہیں، ان سے بات چیت کرنا ڈپلومیٹیکلی، وہ بھی ہماری جو ہے وہ لیڈرشپ کا پارٹ ہے، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے وہ سویلین ہو، یہ ان کا کام ہے۔ تو بہت سارے پرابلمز جو ہیں وہ سینٹر سے سالو ہونے ہیں، وہ بلوچستان سے جا کے سالو نہیں ہونے۔ سو سینٹر کو اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھنا ہوگا اور اپنی پالیسیز کو جو ہے آگے بڑھانا ہوگا اور ایک پریگمیٹک پالیسیز لے کے آنی ہوگی، پریکٹیکلی جو پاسبل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلوچستان کے حالات ہیں جی، کس ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہو رہے ہیں دن بدن۔